بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 7 ہے، اور اس حدیث کے پاک کو بہت ہی لوگوں نے روایت کیا ہے شفا شریف میں، اسی طرح امام بحقی نے دلائل کے اندر، بہت سارے محدثین سیرت نگاروں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت سارے لوگ زبانی یاد کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ میں سب سے طویل حدیث یہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس حدیث کا تعارف، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پر تفصیلی سلسلہ وار بات کریں گے، کئی ہماری اس میں ویڈیو بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس کی سند، حدثنا سفیان بن وکیع، امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں سفیان بن وکیع نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمیر بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی نے بیان کی، اور املا علینا من کتابی، اپنی کتاب سے املا کرواتے ہوئے روایت کی، یعنی ہمیں لکھواتے ہوئے۔ قال اخبر رجل من بنی تمیم، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، مجھے خبر دی بنو تمیم کے ایک مرد نے، جو کہ جو کہ ابو حالہ کی اولاد میں سے تھا۔ وہ ابو حالہ کون؟ جو حضرت خدیجۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر تھے، اور ان کے بیٹے تھے ہند، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، یعنی جو ایک مرد تھا بنو تمیم میں سے، وہ ابو حالہ کی اولاد میں سے تھا، اور وہ سوری ہند نہیں تھا، ہند آگے ہیں، جو ابن ابی حالہ سے روایت کرتے ہیں، جو تو وہ یعنی اپنے سمجھ لے کے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ہند بن ابی حالہ۔ اب یہ سند ہے، اب یہاں پہلے ہم کلام کر لیں اس سند پر۔ بعض لوگوں نے اس کی سند کو کمزور قرار دیا ہے، دو وجوہات اس کی۔ ایک تو آپ نے یہ پڑھنا دیکھیے، آپ کے سامنے نظر آ رہا، اخبر رجل من بنی تمیم، ایک شخص نے خبر دی جو کہ بنی تمیم میں سے تھا اور ابو حالہ کی اولاد میں سے تھا۔ اب یہ جو بنی تمیم میں سے شخص ہے، یہ کون ہے؟ مجہول ہو گیا، سند میں مجہول راوی آ گیا۔ دوسرا، اس کے اندر یہ آپ راوی دیکھ رہے ہیں جمع بن عمیر ابن عبد الرحمن اجلی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رافضی تھا۔ ہم دونوں پر بات کر لیتے، سب سے پہلے تو رفض پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث نہ تو صحابہ کے خلاف ہے، نہ رافضیوں کی تائید میں ہے، اور رافضی کا اگر کوئی ایسی روایت بیان کرے جو اس کے بدعت کے رواج میں نہ ہو، صحابہ پر تنقید نہ نکلتی ہو، تو اس کے روایت میں حرج نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اس کے اندر جو راوی مجہول ہیں، چلیں اس روایت کی سند کو ہم ضعیف، اس کی سند کو ہم ضعیف مان لیتے ہیں، لیکن اس کی تائید، اس روایت کی تائید کئی صحیح اسناد سے ہوتی ہے، لہذا اس کے سند پر کلام کرنا اور اس کا ذوق نکال لینا، اس سے کوئی اس کے متن پر قدغن نہیں لگے گا، کیونکہ بہرحال اس کا متن کئی اور روایات سے، صحیح روایات سے ثابت ہے۔ آئیے حدیث شروع کرتے ہیں اور حدیث پاک کا متن دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے، کیونکہ ہند بن ابی حالہ یہ حضرت ختیجہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شوہر پہلے گزر چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دونوں وفات پا گئے تھے، اور ان میں سے ایک کے ہاں میں تفصیل سے بھی بیان کروں گا، دو بیٹے تھے، ان میں سے ہند بن ابی حالہ، یا دو یا تین تھے، لیکن ہند بن ابی حالہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی آپ کی پرورش میں تھے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مناسبت سے کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، ان کو اپنا ماموں کہا۔ تو یہ ہند بن ابی حالہ کانا وصافا، وہ حالیہ ہے، اور یہ وصاف تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ بیان کیا کرتے تھے، آپ کا حلیہ مبارکہ بیان کیا کرتے تھے۔ ان حلیۃ النبی، میں نے سوال کیا کس کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ، حلیہ مبارکہ کے بارے میں۔ وانا اشتہی ان یصف لی منها شیئا اتعلق به، مجھے اشتہا تھا، خواہش تھی، مجھے پسند تھا، ان یصف لی منها شیئا، کہ وہ مجھے اس میں سے کچھ بیان کرے، حلیہ مبارکہ میں سے کچھ بیان کرے۔ وصف یصف سے بنا ہے، اتعلق بھی جس کے ساتھ میں متعلق ہو جاؤں، یعنی جس کو میں یاد کر لوں۔
انہوں نے پھر فرمایا فصیح و بلی انداز میں، فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظیم الهامة رجل الشعر ان فرقت عقیقة فرق الا فلا يجاوز شعره شحمة اذنه اذا هو وفره ازهر اللون الا فلا يجاوز شعره شحمة اذنه اذا هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سباب وفي غير قرن بينهما عرق يدره الغضب اقن النين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله اشم كس اللحية سال الخدين دليل الفم مهلج الأسنام دقيق المصروبة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باجن متماسك سواء البطن والصدر أريد الصدر وسواء البطن والصدر أيضا صحيح أريد الصدر بعيد ما بين المنكبين وفي رواية بعيد ما بين المنكبين ضخم الرأس أنور المتجرد مأصول ما بين اللبة والصورة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن بما سوى ذلك أشعر ذراعين والمنكبين وأعلي الصدر طويل الزندين وأيضا أن أشعر ذراعين والمنكبين وطويل الزندين رحم الراحة وأيضا صحيح أن تقرأ بفتح وأن تقرأ برفع ششن الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شمائل أو قال الشائل الأطراف قمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبوانهم الماء إذا زال زال قلعا إذا زال زال قلعا قلعا يخطو تكفيا يمشي هونا ذريع المشي إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. یہ حدیث کے قرات تھی. انشاءاللہ میں اس کے تھوڑا سا ترجمہ آج کروں گا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے فرمایا آپ نے کہ میں نے ہند بن ابی حالہ اپنے ماموں سے سوال کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حلیہ بیان کیجیے تاکہ میں اس کو یاد کر لوں، مجھے پسند تھا. انہوں نے فرمایا فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فی نفسی، فخمن کا معنی خود اپنے جی میں انتہائی عظمت و شان والے تھے، اور مفخمن یہ مفعول کا صیغہ فخم تفخیم باب تفعیل سے اس کا معنی ہے، اور معظم فی صدور الرجال، لوگوں کے سینوں میں بھی آپ کی ایک عظمت تھی، یعنی آپ بڑی شان و شوکت والے تھے. فخمن مفخمن کا ترجمہ آسان لفظ میں یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، آپ کا چہرہ وار کا اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے. سبحان اللہ. یتلألؤ یہ تلألؤ باب تفاعل سے ہے، اور یہ اس کے اندر دو یعنی کہ یہ مضاعف ہے. وجہ اس کا فاعل ہے، تلألؤ القمر یہ اس کا مصدر ہے، اور یہاں پر کاف حرف تشبیہ حذف ہے، یہ تشبیہ بلیغ ہے کا تلألؤ القمر، اور یہ مفعول مطلق نوعی بنے گا. یہاں آپ کا چہرہ وار کا اس طرح چمکتا تھا جس طرح قمر یعنی 14ویں رات کا چاند 14ویں رات کو چمکتا ہے. سبحان اللہ. اطوالا من المربوع یہ یاد رکھیں، کانا کا اگر خبر بنائیں گے فخمن مفخمن اور اطوالا تو پھر یوں پڑھیں گے، اور اگر ہوا پیچھے محذوف نکال لیں گے تو ہوا اطول، پھر اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہوا اطول ہوا اکثر ہوا عظیم. آگے یہ پڑھا بھی گیا اطوالا من المربوع، آپ درمیانے قد سے کچھ اوپر تھے، وہ اکثر من المشذب اور بہت لمبے قد سے پیچھے تھے. یعنی یہ جو بعض روایتوں میں رباعۃ من القوم اس صحابی نے اپنے اعتبار سے تشریح کی ہے، حضرت ہند بن ابی حالہ نے اپنے اعتبار سے تشریح کی ہے کہ آپ درمیانے قد سے بہرحال اوپر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی بہت آپ کے پاس لمبے قد کا بھی آتا تو اس کا قد لمبا نہیں لگتا تھا، یہ آپ کی شان تھی. اکثر من المشذب انشاءاللہ ہم لفظوں کی تشریح کرتے ہیں. عظیم الہامہ سر مبارک عظمت کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر اور بال مبارک کا تھوڑے خمدار اور تھوڑے سیدھے. راجل الشعر کا مطلب یہی ہے. ان فرقت عقیقتہ، اور اگر آپ کا عقیقہ مبارک یعنی یہ مانگ مبارکہ بکھر جاتا فرقہ ہو، سبحان اللہ، تو فرقہ اس کو آپ کر لیتے تھے، آپ کنگھی کر لیتے، الا فلا وگرنہ کنگھی نہیں کرتے تھے. مطلع لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یجاوز شعره شحمت اذنیہ اذا هو وفرہ، یجاوز مجاوزۃ اس کا فاعل شعر، آپ کے بال مبارکہ تجاوز کر جاتے تھے، شحمت اذنیہ آپ کے مبارک کانوں کی لو سے.
ایئر لوپ سے، اذا ہوا وفرہ، جب کہ وہ وافر ہوتے یعنی جب زیادہ ہو جاتے، توفیر اس کے مصدر سے وفرہ، جب وہ زیادہ ہو جاتے تو آپ کے بال مبارکہ کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے۔ اظہر النوم، سبحان اللہ، کھلتی رنگت والے، یہ زہرا سے بنا، اس کا معنی ہوتا ہے کلی، اظہر النوم، کھلتی رنگت والے، سفید رنگت، کھلتی رنگت، سبحان اللہ، ایسا نہیں تھا کہ اس طرح سفید رنگ ہوتا بھی ہے لیکن چہرہ کھل نہیں رہا ہوتا، کھلتی رنگت، واسع الجبین، چوڑی پیشانی، ازج الحواجب، یہ جو مبارک ابرو تھے یہ قوسین کی طرح تھے، کمان کی طرح تھے، سوابغ بغیر قرن، لیکن تھے بھی ایک سیدھ میں، لیکن ملے ہوئے بھی نہیں تھے، فی غیر قرن، ملے ہوئے نہیں تھے لیکن سوابغ تھے، ایک سیدھ میں تھے، سبحان اللہ، یعنی بالکل متوازن کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایک ادھر ایک ابرو اوپر ہے ایک نیچے، ایسا نہیں، بالکل دونوں ایک سیدھ میں قوسین کی طرح، بینہما عرق یدرہ الغضب، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو کے درمیان یہاں پر ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، اس کو غصہ ابھارتا تھا، یعنی غصہ جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال مبارک میں وہ رگ باہر آ جاتی۔ اراد فرماتے ہیں چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، یہ رحمت کے چشمے میں وہ موج، وہ نور کی موج اور جلال کی موج، سبحان اللہ، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رگ مبارکہ جو ہاشمی رگ تھی اس پر لاکھوں سلام۔ اقن الارنجین لہ رور یعلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ اعتدال کے ساتھ اونچی تھی، لہو رور یعلو، اس پہ ایک نور ہر وقت بلند رہتا تھا، نور یعلو، اعلی یعلو سے ہر وقت یہاں نور بلند رہتا، یحسبہ من لم یتأملہ اشم، جو آپ پر غور و فکر نہ کرتا، ابھی پہلی دفعہ دیکھتا تو آپ کو اشم یعنی اس طرح شمار کرتا کہ آپ کی ناک مبارکہ تھوڑی اونچی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ اس پر ہر وقت نور رہتا تھا۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، بینی مبارکہ یعنی فارسی میں کہتے ہیں ناک، کسل لحیہ، آپ کی داڑھی مبارکہ گھنی تھی، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل ہادائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے شعر سمجھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھی مبارکہ گھنی تھی، کالی تھی، قدرتی کالی، چہرہ مبارکہ انتہائی روشن، اور یہ اعضاء انتہائی سفید، اور وہ بھی کون سے سفید، جس میں سرخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ جو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اب ذرا سنیے حالہ کیا ہوتا ہے جب چاند رات کو چاند ہو اور اس کو کالے بادلوں نے گھیر لیا ہو، لیکن کالے بادلوں سے وہ باہر نکلے تو ارد گرد کالے بادل ہوں اور درمیان میں چاند ہو، روشن چاند، اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں حالہ۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ اور اعضاء وار کا روشن، درمیان میں کالی داڑھی، اللہ فرماتے ہیں، اور پھر یہ حالہ ماہ ندرت ہے، یہ ایسا حالہ ہے جو عجیب اور یونیک ہے، ایسا حالہ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، آپ کی مبارک کی جو داڑھی تھی اعتدال کے ساتھ، جو بڑی داڑھی تھی، یہ کئیوں کے بلکہ انسانیت کے زخموں کا، دل کے زخموں کا مرہم ہے، اور محالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، ایسا حالہ جس حالہ بھی کسی نے دیکھا ہوگا اس پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں سہل الخدین، آپ کے بال، وہ آپ کے خد مبارکہ سہل تھے، سہل مطلب نہ نہ اوپر نکلے ہوئے تھے نہ اندر دھسے ہوئے تھے، بلکہ سہل بالکل برابر تھے، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں درود، ان کے قد کی سہولت، ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ دلی الفم، چہرہ مبارکہ بڑا تھا اعتدال کے ساتھ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مفلج الاسنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارکہ، ان کے اندر فاصلہ تھا، ہلکا ہلکا فاصلہ جس سے نور نکلتا تھا، اور ایک پیچھے لفظ اور روایت میں اشنبا، اشنب کا معنی ہے آبدار، یعنی یہ سمجھیے کہ کچھ سفید رنگ ہوتے ہیں اور ایک سفید رنگ ہوتا ہے جس کے اندر جس پانی کی طرح ہوتا ہے، سبحان اللہ، پانی کی طرح روشن آبدار آپ کے دانت مبارکہ تھے، سبحان اللہ۔ دقیق المسروبہ،
یہ آج ہمارا آخری لفظ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس کی تشریح کریں گے۔ دقیق المسروبہ، دقیق مانا پتلی، باریک، مسروبہ مانا یہاں سے لے کر یہاں تک بالوں کی ایک پوری لکیر تھی جو باریک تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک میں حلیے جو بیان کی اس کی پہلی ویڈیو تھی۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس پر بات کریں گے، اور یہاں تھوڑی سی جو وضاحت رہتی ہے وہ پہلے کر لیں۔ میں ہند بن ابھی حالات کی تو بات کر دی تھی، وصافن، اور اس کے اندر جو اور لفظات ہیں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ حلیہ، مراد حلیہ سے صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور جمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اشتہی، اشتہا، اشتہی، اشتہا، یہ باب استعال سے اس کا معنی شوق رکھنا۔ یصفہ، وصفہ یصف سے مجھے شوق تھا کہ آپ میرے لیے کچھ بیان کریں جس کو میں یاد کر لوں۔ المراد تعلق کی ہاہنا، جہاں پر تعلق سے مراد کیا، تعلق العلم والمعرفہ، میں اس کو جان لوں، یاد کر لوں، اس کو ضبط میں لے آؤں۔ حسن بن علی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو دیکھا تھا تو آپ کی عمر مبارکہ تھوڑی تھی، لہذا اپنے ماموں سے آپ نے تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخم تھے، فخم مانا عظیم فی اوصافہ فی حیتہ و وظہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوصاف میں، اپنی حیت مبارکہ میں، اپنے اظہار کے، آپ کا جسم مبارکہ کو جو اظہار تھا، مظہر تھا، جہاں سے چیزوں کا آپ کے نور کا ظہور ہوتا تھا، اس میں آپ بڑی شان والے تھے۔ مفخمن، آپ لوگوں کے سینوں کے اندر ایک شان رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایک مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے آپ کا احترام اور قدر کرتے تھے، آپ کی شان ان کے دلوں میں تھی۔ یہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ اطلاع الو اشراق والاذاز کا معنی چمک ہوتا ہے۔ اطوالا من المربوع، آپ درمیانے قد سے اوپر تھے۔ تو میں نے پچھلی باتوں میں بیان کیا نا، پچھلی باتوں میں نہایت یہ تھا کہ آپ درمیانے قد کے، وہ بھی ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے، سار صحابی نے اپنے انداز سے بیان کیا، لیکن انہوں نے بڑے مزید باریکی کے اندر جا کے بیان کیا کہ آپ لمبے قد سے نیچے اور درمیانے قد سے اوپر آپ کا قد مبارکہ تھا۔ مشذب کہتے ہیں طویل القامہ، یعنی لمبا قد، لمبا قد، ایسا لمبا قد جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت لمبا قد، ڈھیلا ڈنگا وغیرہ، وہ ایسا قد جو اچھا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ایسا بھی نہ تھا۔ عظیم الحامہ، سر مبارک عظمت کے ساتھ بڑا تھا۔ رجل الشعر، اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت خم تھے، اور بالکل سیدھے بال بھی نہیں تھے، بالکل گھگریالے بھی نہیں تھے۔ اگر عقیقہ بنا ہے العقیقۃ الشعر، یعنی جب یہ مانگ مبارکہ، عقیقہ مبارکہ، اگر اس میں ضرورت ہوتی تو آپ کنگھی کرتے، وگرنہ کنگھی نہ کرتے۔ یجاوز شعر شحمۃ عذر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے راہ شروع کریں گے اور مزید آگے ترجمہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو ہمیشہ اپنے دماغوں میں بٹھا کر درود شریف اور اس طرح کے وظائف کریں ہم، جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاش زیارت کا شرف مل سکے۔